بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مسجد ہمیں شما دوستان و عزیزان، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سب لوگ بھلے جی شکر الحمد. سلامت راشد. خوب، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، تسنیم میم، جی تسنیم فاطمہ، جی جی سکینہ، شکر نوزر الحمدللہ. فاطمہ، نشاط فاطمہ، گلزار، آغا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، غنچہ فاطمہ، غنچے، فیروز فاطمہ، عارفہ حسن، علی زہرا، تحسین فاطمہ. ٹھیک ہے آپ لوگ؟ جی جی. ہماری گفتگو کہاں تھی؟ تحسین فاطمہ، علی زہرا، عارفہ حسن، فیروز فاطمہ، بقیہ دوستان. ماضی کی قسم بتائیں گے. بھلے میزان کتاب، میزان میزان الصرف، میزان الصرف. کل ہم ایبسنٹ تھے کہ نہیں؟ جی کل ایبسنٹ تھے ہم، جی. کلاس میں نہیں تھے، کل ایبسنٹ تھے. تو ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہوگی، توفیق یہ بھی نہیں رہی ہوگی. یہ میں نے دیکھیے ہمیشہ کہتا ہوں، کلاس میں نہ آنا ایک کرائم، لیکن وہ ہو سکتا ہے مجبوری ہو سکتی ہے، وہ کرائم نہیں ہو سکتا. مجبوری رہی ہو نہیں آئے، لیکن اگلے دن کلاس میں آ کے یہ کہنا کہ میں کلاس میں نہیں تھی، یہ بہت بڑا کرائم ہے میری کلاس میں خاص کر کے. ٹھیک ہے نہیں آئی تھی، آپ کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، لیکن میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے ہر گروپ میں شیئر کی تھی. وہ کس لیے کی تھی؟ وہ کہ آپ کلاس میں نہیں آئی تھی تو یہ نہ کہیں کل کو آ کے کہ میں کلاس میں نہیں تھی. جی تو آئندہ دھیان رکھیے. دیکھیے ویڈیو آپ درس چھوٹنے کا مطلب نقصان ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر کیجئے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یا اور مدرسے یا کالج اسکول والا مسئلہ نہیں ہے کہ آج اگر مجبوری کے تحت کلاس نہیں گئے تو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا. اللہ کا شکر کیجئے کہ ویڈیو ریکارڈ ہو کے ڈل جاتی ہے سیم ٹو سیم. جی جی. جی تو اس کا شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے شکریہ کسے کہتے ہیں؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ نعمتوں کا شکریہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کو عمل میں لانا نہیں. نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جو نعمت جس لیے اس کو ویسے یوز کیجئے، صحیح یوز کیجئے. آقا وقت کم ہے جی ہمارے پاس. ہاں، ہماری گفتگو صرف میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ علم صرف کا موضوع کلمہ، کلمے کی قسمیں، اسم، فعل، حرف، پھر فعل کی تعریف. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی مستقل اور مانا زمانہ بھی بھی ہو. پڑھا اب ہے زمانہ ہی اس ہے. فعل کی کچھ تقسیمات گنائی تھی میں نے. اس فعل کی کچھ تقسیمات. تقسیم. تقسیمات گنائی تھی. ٹھیک ہے جی. فعل جی فعل کی کتنی تقسیم گنائی تھی؟ جی ویسے تو سر پہ مقدماتی میں 6 گنائی تھی. فعل جی آقا. حروف اصلی کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے ثلاثی، رباعی. فعل فعل یا 3 حرف اصلی ہوں گے اس میں، یا اس میں 4 حرف اصلی ہوں گے. جی 3 حرف اصلی ہوں گے یا بولیے 4 4 حرف اصلی ہوں گے. ٹھیک ہے، 3 حرف اصلی ہوں گے تو ثلاثی، 4 اصلی ہوں گے تو رباعی. ثلاثی 3 رباعی. اصلی حرف ہیں، اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں تو ثلاثی مجرد، اور اگر 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی مزید. مزید. ایسے ہی رباعی بھی مجرد مزید تھی. فعل کی ایک تقسیم. فعل کی دوسری تقسیم کیا تھی؟ فعل یا تو بولیے معلوم ہوتا ہے یا مجہول. مجبول ہوتا ہے. آسان، آسان، بہت آسان، بہت آسان. فعل معلوم، لفظ معلوم سے ہی پتہ لگ رہا. معلوم یعنی معلوم، معلوم جس سے یعنی معلوم پتہ، ہو. پتہ. مثلا ضربا زیدن، ضربا زیدن، زید نے مارا. مثلا سعیدن. جی فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل، جس کو انجام دینے والا کلام میں ذکر ہو. جس کو انجام دینے والا کلام میں ذکر ہو یعنی معلوم ہے کس نے کس کو مارا. کس نے مارا؟ زید نے مارا. تو یہ فعل ضربا فعل معلوم ہے. یہ فعل ضربا فعل معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے. جی جی آقا. فعل مجہول. فعل مجہول دیکھیے ضربا سعیدن، ضربا سعیدن. سعید مارا گیا. سعید مارا گیا. کس نے مارا؟ یہاں پہ پتا ہے سعید ہے ایک، اور ایک مارا جانا ہے. کس نے مارا؟ نہیں.
کلام میں ذکر نہیں ہے، نہیں ہوا۔ کلام میں ذکر یہاں زید نہیں ہے، تو فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، فعل مجہول ضربا وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو۔ نہ ہو۔ ایک تقسیم کیا تھی؟ ایک تقسیم کیا تھی فعل کی؟ فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے۔ متعدی، لازم یا متعدی۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی رکیے ذہبا سعید، یعنی سعید گیا، سعید گیا۔ ایک یہاں فعل ہے، کام ہے جانا، اور ایک جانے والا یعنی سعید۔ ایک فعل ہے، ایک فاعل، بات پوری ہو گئی، سعید گیا۔ لیکن میں ابھی کہوں ضربا جی سعید زیدن، ضربا زیدن، یہی مثال لے لیجیے، سعیدن، ضربا زیدن سعیدن، زید نے سعید کو مارا۔ تو یہ فعل جو ضربا ہے یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ تو کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ فعل متعدی اس فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پہ تمام ہو جائے، اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جس کو فاعل کی ضرورت تو ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن فعل متعدی، لیکن لازم ٹھیک ہے، اور متعدی کہتے ہیں، متعدی تعدی سے ہے۔ تعدی کے معنی ہے تجاوز کرنا، بڑھ جانا۔ لفظ میں لغت میں اگر ڈکشنری میں آپ معنی دیکھیں گے، تعدی کے معنی ہے تجاوز، آگے بڑھنا۔ فعل متعدی کو متعدی ہے یعنی بڑھنے والا، آگے بڑھنے والا۔ تو فعل متعدی کو فعل متعدی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ فاعل سے آگے بڑھ جاتا ہے، مفعول تک پہنچتا ہے۔ جی بھائی فعل متعدی وہ فعل متعدی اس لیے کہتے ہیں، متعدی کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ تجاوز کرنے والا، آگے بڑھنے والا۔ تو فعل متعدی کو فعل متعدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فاعل سے لے کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ مفعول پر پہنچتا ہے۔ جی تو زید نے سعید کو مارا، سمجھ میں آ گیا فعل لازم فعل متعدی؟ جی آگا۔ جی فعل لازم جو فقط فاعل کی جسے ضرورت ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ فعل متعدی جسے فاعل کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ فعل معلوم جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، فعل مجہول جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو۔ سعید کو زید نے سعید کو مارا تو مارنے والا پتہ ہے، زید نے مارا، لیکن ضربا سعید، سعید مارا گیا، کس نے مارا وہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ فعل کی ایک تقسیم معلوم اور مجہول۔ فعل کی ایک تقسیم ہو رہی ہے مثبت اور منفی، مثبت اور منفی۔ مثبت منفی۔ انہیں اوپر کی ساری مثالیں کیا ہیں؟ اوپر کی ساری مثالیں مثبت ہیں۔ مثبت ہیں یعنی اس میں کام کے انجام دینے کو بتایا جا رہا ہے، کام کے یہاں مارنے کو بتایا جا رہا ہے، یہاں پیٹے جانے کو بتایا، یہاں جانے کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہوں ما ضربا نہیں مارا، ما ضربا زید سعیدن، ما ضربا زید سعیدن، جی زید نے سعید کو نہیں مارا، تو یہاں پر فعل کے انجام نہ دینے کو بتایا جا رہا ہے یعنی نیگیٹو، یہاں مثبت، یہاں زید سعید کو مارنے کو بتایا جا رہا ہے، فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے، کام کو کسی کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے ثابت سے ہے یہ مثبت، ثابت کیا جا رہا ہے۔ لیکن منفی کسے کہتے ہیں؟ نیگیٹو، یعنی اس سے نفی کی جا رہی ہے، کام کی اس سے نفی کی جا رہی ہے، زید نے سعید کو نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ جی آقا۔ یہ ہے مثبت اور یہ ہو گیا منفی۔ ضربا اس نے مارا، ما ضربا اس نے نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ چار تقسیم۔ فعل کی ایک تقسیم کیا ہے؟ بولیے جی۔ امر نہیں ابھی بتا رہے ہیں۔ ہاں فعل کی مذکر مؤنث، نہیں، فعل نہیں، وہ فعل وہ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے مذکر مؤنث، ٹھیک ہے؟ فعل صیغے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں، یا فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا۔ چھٹی تقسیم یہ اسکرین شاٹ لیا؟ آپ نے متصرف بتایا تھا؟ ابھی بتاؤں گا فی الحال جو یہ اس کا اسکرین شاٹ لیا؟ جی آقا۔ چھٹی تقسیم فعل کی پانچویں فعل صیغے کے اعتبار سے یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا ہے ہونا پتہ لگے، موجودہ زمانے میں کام کا کرنا ہے ہونا پتہ لگے، کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، ٹھیک ہے؟
हाँ, छठी तकसीम में क्या थी जी? ये मिटा दूं पहले, बताइए जी आका। जी मिटा दीजिए। जी। छठी तकसीम बोलिए, फेल या सही होगा या मुअत्तल होगा? सही होगा या मुअत्तल? मुअत्तल हर्फ इल्लत, इल्लत कितने हर्फ इल्लत? अलिफ वाव या। अगर फेल में असली हर्फ की जगह हर्फ इल्लत नहीं होगा तो फेल सही है। देखिए ज़हबा, नज़वात, रे, बे, कोई सभी वाव अलिफ या नहीं है ये। और अगर हर्फ इल्लत होगा तो फिर वो मुअत्तल कहलाएगा। वजदा में वाव है हर्फ असली की जगह, ठीक है? बयाआ में या है असली हर्फ की जगह, ठीक है? जी बोलिए। जी आका। और रमाया, देखिए यहाँ पर फाउल फेल की जगह, यहाँ पर ऐनुल फेल की जगह, यहाँ तीन असली हर्फ है इसमें जी। तो इसे कहते हैं मुअत्तल। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मुअत्तल। अब आपने देखा फेल की 6 तकसीमात में कोई हर उसमें से किसी एक फेल में एक चीज जरूर रहेगी, यानी एक फेल में 6 चीजें रहेंगी। एक फेल में 6 चीजें। मसलन एक तकसीम या सुलासी या रुबाई, तो ये सुलासी है, उसमें से सुलासी रुबाई में से ये सुलासी है। दूसरी तकसीम क्या कहना थी? मालूम मजहूल, मालूम मजहूल में से कौन सा है? मालूम है जी। फिर तीसरा लाजिम मुताद्दी में से ये मुताद्दी है। चौथी तकसीम क्या थी? मुस्बत मनफी, उसमें से ये मुस्बत है। पांचवी तकसीम माजी मुदारे अमर, उनमें से ये माजी है। छठी मुअत्तल सही, उसमें से ये सही है। समझ में आया? तो एक फेल में 6 चीजें पाई, 6 की 6 चीजें पाई गई। बस ये है कि उनमें से कोई एक होगी, ठीक है? जी हाँ। अब ये मत कहना कि फेल की 6 तकसीम है तो कई जगह ये सब में से एक एक पाई जाएगी। एक फेल के अंदर सब में से एक एक पाई जाएगी, ठीक है? बिटा दो जी आका। ये हमने फेल के बारे में पढ़ ली थी तकसीम। फेल की एक एतबार से तकसीम बताई थी मैंने, मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ। फेल मुतसर्रिफ किसे कहते हैं? मुतसर्रिफ सर्फ से है ये निकला हुआ, मुतसर्रिफ जिसकी गर्दान हो। मुतसर्रिफ यानी जिसकी सारी गर्दानें और सारे सीने आते हों। और गैर मुतसर्रिफ जिसकी बात आती हो, बात ना आती हो। जैसे मैंने बताया था, लैसा की गर्दान करें तो लैसा माजी है, माजी की गर्दान पूरी है। लैसा लैसा लैसु लैसत लैसत लसना लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ते लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तो लसना। लेकिन इसका मुजारे नहीं आता, इसका अम्र नहीं आता। कुछ फेल ऐसे हैं जिनका माजी आता है, मुजारे नहीं आता, अम्र नहीं आता। कुछ ऐसे जिनका माजी मुजारे आता है, अम्र आता है। कुछ ऐसे फकत अम्र आता है। बहरहाल वो गैर मुतसर्रिफ है। हमारी गुफ्तगू फेल मुतसर्रिफ से होगी। फेल मुतसर्रिफ। हाँ, अफ़आल मुतसर्रिफा, यहाँ से मीज़ान बताया था मैंने, शुरू हुई है। तमाम अफ़आल मुतसर्रिफा, तमाम क्या? तमाम अफ़आल मुतसर्रिफा यानी जितने भी फेल मुतसर्रिफ है जिनकी सब गर्दानें आती हैं जी, या तो वो माजी होगा, उसका माजी आएगा, उसका मुजारे भी आएगा और उसका अम्र भी आएगा जी। माजी की तारीफ क्या है? पहले फेल की तारीफ। फेल वो कलमा है जिसके माना मुस्तक़बिल और जमाना भी पाया जाए। फेल माजी वो फेल है जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे, लिखवा चुका हूँ ये। फेल मुजारे वो फेल है जिसमें मौजूदा या आइंदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। अम्र वो फेल है जिसमें काम का तलब पाई जाए, सामने वाले से काम की तलब, तू ये खा, तू जा, तो जाने को तलब कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम फिर मैंने एक चीज बताई थी, हुरूफ असली, हुरूफ ज़ाहिर, हुरूफ असली, हुरूफ ज़ाहिर। और उसके जानने के लिए पहले मुश्तक और हम खानवादा के बारे में पता होना चाहिए। हम खानवादा फारसी में कहते हैं, जैसे हम सफर यानी सफर का साथी जी, हम क्लासी यानी क्लास का साथी, हम खानवादे यानी फैमिली का साथी, यानी एक फैमिली के भाई बहन माँ बाप एक फैमिली के हम खानवादा कहलाते हैं, जिसे हम जिन्स भी कहते हैं। इन वर्ड्स को हम जिन्स भी कहते हैं और अरबी में मुश्तक्कात। मुश्तक्क से कहते हैं वो कलमा है जो दूसरे कलमे से लिया गया हो। तो मुश्तक कलिमात, वो तमाम मुश्तक कलिमात, वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक कलिमात में तकरार हुए हों, रिपीट हुए हों जी, नासिर, मंसूर, नसीर, नुसरत,
تو یہ کہلاتے ہیں ہم خانوادہ. یہ سب نون سواد رے سے نکلے ہیں. یہ سب نون صاد ر سے نکلے ہیں. وہ حروف جو تمام مشتق کلمات، وہ حروف جو تمام ہم جنس کلمات، وہ حروف جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہوں. جیسے یہاں پہ کیا ریپیٹ ہوا ہے؟ نون صاد رے. نون صاد رے. وہ تمام حروف کے جو تمام مشتق کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، اور جو بعض جگہ ہیں بعض جگہ نہیں ہیں وہ زائد کہلاتے ہیں. جی ہاں یہ بتائی تھی ہم نے بات. تو اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ماضی کی ایک ایک کر کے بحث شروع کریں گے نا، تو بات شروع ہوتی ہے ماضی کی. بات تمام افعال متصرفہ، وہ تمام افعال جن کی ساری گردانیں آتی ہیں، اس کی ماضی مضارع اور امر کی آئے گی. ٹھیک ہے، ماضی کے بارے میں بتا دیا. اب بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں. میں پہلے آسان والا بتا دوں، پھر اس کے بعد جو یہاں کتاب میں دے رکھا ہے وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا فعل ماضی بھی کتنے طرح کا ہے؟ چھ طرح کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. گزرا ہوا زمانہ یا تو کامن ہے گزرا ہوا ہے، یہ نہیں پتا ابھی یا کب، تو اسے کہیں گے ماضی مطلق. ماضی مطلق. ٹھیک ہے، اب یہ ماضی مطلق بھی، اب یہ ماضی اگر مطلق ہے جی، یا تو معلوم ہوگا یعنی اس کا فاعل کلام میں ذکر ہوگا، یا مجھول ہوگا. فاعل کلام میں ذکر نہیں ہوگا. اب فاعل کلام میں ذکر ہے، اگر اس میں کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مثبت، اور کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو منفی. ایسے ہی فعل مجہول جس کا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے، اس میں نسبت اگر ثابت کی جا رہی ہے مارا گیا تو مثبت، اور نہیں کی نسبت کی جا رہی ہے تو منفی. تو ایک ماضی کی 4 قسمیں بنی، یعنی ماضی مطلق مثبت معلوم، ماضی مطلق منفی معلوم، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی مجہول. ایک ماضی ہوتا ہے ماضی، بولیے، اگر فعل گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے لیکن گزرا ہوا زمانہ معین نہ ہو، گزرا ہوا زمانہ معین نہ ہو تو اسے کہیں گے ماضی مطلق. لیکن اگر کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پتہ لگے لیکن وہ زمانہ قریب کا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ماضی قریب. ماضی قریب، جس کو عربی میں ماضی نقلی بھی کہتے ہیں. ماضی یہ ماضی قریب. تعریف کیا ہوئی؟ دیکھیے لفظ سے تعریف ماضی گزرا ہوا، قریب مطلق یعنی کامن سمپل، جس میں معین نہیں ہے کہ گزرا ہوا کیسا گزرا ہوا، قریب کا دور کا. ماضی قریب، ماضی یعنی گزرا ہوا، قریب یعنی قریب کا، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. اس کی بھی یہی 4 قسمیں بنے گی. کون سی؟ یا تو وہ معلوم مجہول یا وہ مجہول ہوگا، یعنی فاعل کلام میں ذکر ہوگا یا کلام میں ذکر معلوم ہوگا. اب اگر کلام میں ذکر ہے فاعل تو وہ یا تو پوزیٹیو ہے منفی ہوگا یا نگیٹیو ہے یعنی منفی ہے. ٹھیک، ایسے ہی مجہول بھی مثبت، بولیے منفی. اب اس کی بھی 4 کیسے کہیں گے؟ ماضی قریب مثبت معلوم، ماضی قریب منفی معلوم، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی مجہول. مثال دے دوں تاکہ آپ ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے نصرہ اس نے مدد کی، ما نصرہ، دیکھیے فاعل معلوم ہے نا، یہ کہاں ہے فاعل؟ نصرہ، اس ہوا ہے اس کے اندر، اس نے مدد کی، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اس، وہ ہے نہیں. یا آپ کہہ دیجیے نصرہ زیدون، نصرہ زیدون کہہ لیجیے، چاہے ہوا کہہ لیجیے، اس کے اندر ہوا ہے. یا ما نصرہ زیدون، اس نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، اب میں کہوں نصرہ، وہ مدد کیا گیا، یہاں پر وہ مدد کرنے والا تھا، یہاں پر وہ مدد کیا ہوا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے، اس کی کسی نے کی ہے، کس نے کی نہیں پتا، لیکن کی ہے. یہاں پر ما نصرہ نہیں کی ہے، نہیں بولیے. ایسے ماضی قریب مثبت معلوم جی. قد نصرہ ما قد نصرہ، نصرہ سے قد نصرہ اور ما قد نصرہ. ٹھیک ہے، وہ بعد میں آتے آتے ایک ایک کر کے بیان کرتے چلے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. مٹا دوں؟
اسکرین شاٹ جی لے جی لیجیے. ایسے ہی ماضی کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی 4 بن جائیں گی, سب کی 4 بن جائے گی. آئی. تو اب میں 6 قسمیں ماضی کی پہلے لکھوا دوں. تو ماضی مطلق ہوگا, گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا پتہ لگے لیکن وہ زمانہ معین نہ ہو, اب یا کب, یا قریب کا گزرا ہوا ہو, قریب کا گزرا ہوا تو ماضی قریب, دور کا گزرا ہوا ہو تو ماضی قریب, گزرے ہوئے زمانے میں کام لگاتار ہوا ہو تو ماضی استمراری, گزرے ہوئے ماضی زمانے میں کام کے استمراری بارے میں شک پائی جائے, شاید اس نے مارا ہو, شاید اس نے احتمالی کھایا یا ہو, شکی. ماضی شکیہ احتمالی, گزرے ہوئے زمانے میں کام کی تمنا پائی جائے, کاش میں پچھلے سال زیارت پہ جاتا, تو ماضی تمنائی. ماضی تمنائی. کس کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کتنے ہو گئے ماضی؟ 6. اور ہر کا 4 بنیں گے, ہر کے 4 باقی. تو 6 چوک 24, 4 24 بنیں گے گردانیں جی. بنیں ہوا گی ایک مصدر سے 24 گردان. اب آپ سوچئے کہ ہمیں 10-15 مصدر دے دیے تھے اور ساری ایک دن میں کرنی, تو لگائیے 10, اب یہ 24 جب ایک گردان بن رہی ہے 6 چوک 24 جب ایک اس سے بن رہی ہے تو اس جیسے 10 سے کتنی بنے گی؟ نصرہ ضربہ قتل سمع. ٹھیک ہے جی ہاں. ایسے کرنی پڑتی جی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ یہ میں نے پھر سے دوہرا دیا تاکہ جو لوگ کل نہیں آئے تھے ان کا ریپیٹ ہو جائے اور جو آئے تھے ان کا مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بالکل ابتدائی بحث ہے, کیونکہ بالکل شروعات ہے, بالکل شروع سے صرف ہے, اس لیے اس کو تھوڑا شروع کی باتیں, ہر کتاب کی ہر موضوع کی شروع کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اہم ہوتی ہیں. شروع میں مس ہو جائے تو آگے کمزور رہ جاتا ہے آدمی, اس لیے اس کو تھوڑا ہم آہستہ چل رہے ہیں سمجھا کے. ٹھیک ہے, محمد وآلہ. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگے کہ اسپیڈ زیادہ ہے یا تھوڑا رک کے سمجھائیے, ایسے سمجھائیے, یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا فوراً بولیں کہ سمجھائیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا لیا. اس لیے کہ نقصان آپ اپنا اٹھائیں گے, اگر نہیں بولیں گے شرمائیں گے تو نقصان اپنا اٹھائیں گے. اور انسان اتنا سمجھدار تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا نقصان کو سمجھ سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خدا حافظ. خدا خدا حافظ. خدا حافظ. حافظ.